سوچئے، صدیاں گزر گئیں، کتنی ہی سلطنتیں بنیں اور مٹ گئیں، لیکن ان سب کے بیچ ایک قدیم تہذیب ایک قلعے کی طرح دنیا کے سنگم پر کھڑی رہی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران کی۔ پچھلے 500 سال سے اس کی سرحدیں ویسی ہی ہیں، ہر اس سپر پاور کے لیے ایک چیلنج جس نے بھی اس کی طاقت کو آزمانے کی کوشش کی۔ روم کی فوجوں سے لے کر منگولوں کے لشکروں تک، برطانوی سلطنت کی طاقت سے لے کر آج کی جدید سپر پاورز کے دباؤ تک، سب نے اس زمین کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور نتیجہ سب ناکام رہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، آخر ایران میں ایسی کیا خاص بات ہے، کیا چیز ہے جو اسے اتنا ناقابل تسخیر بناتی ہے؟ اس سوال کا جواب اس کی جغرافی سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایران صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ دراصل دنیا کا حقیقی سنگم ہے، ایک زمینی پل جو 3 براعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ اور اس کا مطلب صاف ہے، ایران پر کنٹرول کا مطلب تھا اس وقت کی سلطنتوں اور تجارت کے بہاؤ پر کنٹرول حاصل کرنا۔ تو ایران کی طاقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی زمین کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایران کے دفاع کی پہلی لائن، اس کی سب سے مضبوط دیوار کوئی فوج نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ایک قدرتی قلعہ، ایک ایسا قلعہ جسے خود جغرافیہ نے بنایا ہے۔ اگر آج ہم ایران کے نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ 7 ملکوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے مشرق میں پاکستان اور افغانستان ہے، مغرب میں عراق اور ترکی جیسے کہہ سکتے ہیں غیر مستحکم علاقے ہیں، یعنی ہر سرحد پر ایک نیا چیلنج، اور ایران کی جغرافیہ وہ انہی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سرزمین خود اس ملک کی حفاظت کیسے کرتی ہے۔ یہ جو 2 نام نظر آ رہے ہیں، زاگروس اور البرز، یہ صرف پہاڑی سلسلے نہیں ہیں، نہیں، یہ ایران کی قدرتی دیواریں ہیں، ایک ایسی رکاوٹ جسے پار کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور یہ دیواریں اس کے مغربی اور شمالی حصوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچھا، ان پہاڑوں کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے لیے 1980s کی دہائی کی ایران-عراق جنگ سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ سوچئے، پورے 2 سال تک عراقی فوج اس چٹانی ڈھال سے ٹکراتی رہی، بس اندر گھسنے کا راستہ ڈھونڈتی رہی، لیکن نتیجہ زاگروس کے پہاڑ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے رہے اور انہوں نے اس حملے کو مکمل طور پر روک دیا۔ اور فرض کریں اگر کوئی فوج ان پہاڑی دیواروں کو توڑ بھی دے تو آگے کیا ہے؟ آگے ان کا استقبال کوئی ہرا بھرا علاقہ نہیں کرے گا، بالکل نہیں، بلکہ انہیں قلعے کے اندرونی دفاع کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی دشت لوت اور کویر کے جھلسا دینے والے صحرا۔ لوت صحرا کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کی سب سے گرم جگہوں میں سے ایک ہے۔ سمجھ لیں، ایک قدرتی بھٹی جہاں کوئی بھی حملہ آور فوج لڑنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اور اس قدرتی قلعے کے اندر بے پناہ دولت بھی چھپی ہوئی ہے۔ یہ صرف فتح کرنے کے لیے ایک زمین نہیں، یہ ایک خزانے کا صندوق ہے۔ دنیا کے 10% تیل کے ذخائر، 15% قدرتی گیس اور زنک کے سب سے بڑے ذخائر سب ایران کے پاس ہیں۔ یہی وسائل اسے معاشی طاقت دیتے ہیں اور ایک ایسا انعام بناتے ہیں جس کی حفاظت ہر قیمت پر کی جانی ہے۔ لیکن جغرافیہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ آخر ایک قلعہ بھی تو اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس کا دفاع کرنے کا عزم نہ ہو، اور یہی بات ہمیں ایران کی طاقت کے دوسرے ستون کی طرف لے آتی ہے، یعنی 1979 کا انقلاب، وہ لمحہ جس نے نہ صرف ایران کو بدلا بلکہ دنیا میں اس کے مقام کو ہی ایک نئی تعریف دے دی۔ 1979 سے پہلے کا ایران بالکل مختلف تھا، ایک آزاد خیال بادشاہت اور خطے میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی۔ لیکن پھر امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا اور اس نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا۔ بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ لی ایک اسلامی جمہوریہ نے، ایک ایسی ریاست جس نے اپنی پہچان ہی مغرب کی مخالفت میں بنائی اور امریکہ اور اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ اور یہ تبدیلی کوئی معمولی نہیں تھی، یہ حتمی تھی۔ دیکھیے، انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل کے درمیان حیران کن طور پر مضبوط اور باہمی تعاون والے تعلقات تھے، لیکن انقلاب کے فوراً بعد امام خمینی نے اسرائیل کو نمبر 1 دشمن قرار دے دیا، امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے گئے اور دوستی کا رشتہ گہری دشمنی میں بدل گیا۔ تو اب صورتحال کیا تھی؟ ایران نئے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا اور بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ پڑ چکا تھا۔ ایسے میں زندہ رہنے کے لیے اسے کچھ نیا کرنا تھا۔
اور اس میں کیا، اس نے دفاع کا ایک نیا نظریہ بنایا۔ اگر دشمن سے اپنی سرحدوں پر نہیں لڑ سکتے تو پھر دشمن سے اس کے اپنے علاقوں میں جا کر لڑو، اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنی طاقت کو اپنی سرحدوں سے بہت دور تک پھیلانا شروع کر دیا۔ اس حکمت عملی کو نام دیا گیا ایکسس آف ریزسٹنس۔ اب یہ کوئی رسمی فوجی اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ میں ایران کے وفادار گروہوں اور ملیشیا کا ایک نیٹ ورک ہے۔ ایران انہیں سپورٹ کرتا ہے اور بدلے میں یہ اس کے ایجنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس سے ایران کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے ایک گولی چلائے بغیر اسرائیلی اور مغربی اثر و رسوخ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کے اہم کھلاڑی ہیں کون؟ دیکھیے، لبنان میں طاقتور حزب اللہ ہے، فلسطین میں حماس، یمن کے اہم حصوں پر قابض حوثی باغی، اور پھر عراق اور شام میں مختلف ملیشیاز۔ ہر گروپ ایران کو خطے کے ایک الگ حصے میں قدم جمانے کا موقع دیتا ہے۔ اس سے وہ اپنے حریفوں پر ایک ہی وقت میں کئی اطراف سے دباؤ ڈال سکتا ہے۔ یہ ہزار زخموں سے موت کی ایک کلاسک حکمت عملی ہے۔ اور یہاں سے ہم آتے ہیں ایران کی جدید فوجی طاقت کی طرف، اور یہ طاقت صرف ٹینکوں اور سپاہوں کی نہیں ہے، نہیں، یہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے، اور اپنی جغرافیہ کو ایک فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ جو ٹیبل ہے، یہ ایک ایسے تصور کی وضاحت کرتا ہے جو ایران کی فوجی حکمت عملی کی بنیاد ہے، جسے کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ ایرانی ٹیکنالوجی سے بنا ایک حوثی ڈرون، اس کی قیمت ہے تقریباً $20,000۔ وہیں اسے مار گرانے والے ایک جدید مغربی ایئر ڈیفنس میسائل کی قیمت $1 ملین تک ہو سکتی ہے۔ اب ایران جانتا ہے کہ وہ ڈالر کے مقابلے ڈالر سے جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے وہ ایک الگ کھیل کھیلتا ہے، ایک ایسا کھیل جس میں وہ سستے، مؤثر اور ڈھیر سارے ہتھیار استعمال کر کے اپنے دشمنوں کا پیسہ ضائع کرواتا ہے۔ ڈرونز کے علاوہ ایران نے بیلسٹک میزائلوں پر بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے پاس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے جدید ذخیرہ ہے، اور ان کی رینج کتنی ہے؟ 2000 کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ میزائل پورے خطے میں کہیں بھی کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یعنی دشمنوں اور ان کے اہم انفراسٹرکچر کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ لیکن شاید ایران کا سب سے طاقتور ہتھیار کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہے اس کی جغرافیہ، اس کی پوزیشن۔ اسے کرۂ ارض کی 2 سب سے اہم سمندری گزرگاہوں پر کنٹرول دیتی ہے، آبنائے ہارمز اور آبنائے باب المندب۔ دنیا کی روزانہ تیل کی سپلائی کا ایک بہت بڑا حصہ انہی تنگ راستوں سے گزرتا ہے۔ انہیں بند کرنے کی دھمکی دے کر ایران دراصل پوری عالمی معیشت کی شہرک پر چھری رکھ دیتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایران کا یہ جو ناقابل تسخیر قلعہ ہے، یہ کچھ آپس میں جڑے ہوئے ستونوں پر کھڑا ہے۔ نمبر 1، اس کا مضبوط قدرتی جغرافیہ، یعنی پہاڑ اور صحرا۔ نمبر 2، ایک طاقتور انقلابی نظریہ جو اس کی مزاحمت کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، پراکسیز کا ایک نیٹ ورک جو اس کی پہنچ کو دور تک پھیلاتا ہے۔ پھر ہے غیر متناسب ہتھیاروں کا ذخیرہ، اور آخر میں دنیا کے توانائی کے راستوں پر اس کا کنٹرول۔ تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخری اور سب سے اہم سوال یہی بچتا ہے، کیا دفاع کا یہ پیچیدہ جال ایران کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ کو ناممکن بناتا ہے، یا پھر یہی مسلسل دباؤ آخرکار اس ٹکراؤ کو ناگزیر بنا